الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور حاضرین محفل، قرآن مجید ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر حالت میں امت مسلمہ کے لیے ایک ہدایت کی راہ بتلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. آج کے حالات اور آج کے واقعات کے اوپر بھی قرآن مجید کی رہنمائی موجود ہے. جس طرح امت مسلمہ کے اوپر حالات بنے ہوئے ہیں، قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں ان حالات میں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی کیا کرنا چاہیے، قرآن و سنت میں یہ سب کچھ موجود ہے. آج کے مختصر سے وقت میں کچھ اسی موضوع پر عرض کرنا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سمجھ بھی، توفیق عمل بھی نصیب فرمائے. جناب نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دو واقعات اور دو حالات ایسے گزرے ہیں جس میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ حسنہ ہے. جب حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جا کر اسلامی ریاست کو قائم کیا، اور وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں پہلے سے ہی مدینہ میں موجود تھے، حضور علیہ السلام کی آمد پر وہ انکاری ہوئے، آپ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کیا،
اور بے شمار انصار مدینہ مسلمان ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دستے نبوت کے اوپر اسلام قبول کیا۔ یہ مدینہ میں دو طبقے بن گئے، ایک انصار مدینہ کا اور ایک وہ لوگ جو جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، مگر جاننے کے باوجود اسلام اور ایمان کو ترک کر کے کافر بنے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ان لوگوں کا تذکرہ بڑا واضح طور پر فرماتے ہیں۔ فرمایا جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور ایک مقام پر فرمایا یعرفونه كما يعرفون ابناءهم، جس طرح ایک باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے بچوں میں یہ میرا بیٹا ہے، وہ بھولتا نہیں اس بات کو، اور اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتا، اسی طرح یہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچانتے ہیں کہ جس نبی کے آمد کی بشارت اور خوشخبری تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، آسمانی صحیفوں میں بھی دی گئی تھی، یہ وہی نبی ہیں، اس بات کو پہچانتے تھے، اور ایسے پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانا کرتا۔ اور فرمایا جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، یہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس کے باوجود جحدوا، انکار کیا کرتے تھے، ظلما وعلوا، محض ظلم کی وجہ سے، تکبر، نخوت کی وجہ سے، اور ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کرنے کا سبب یہ تھا حسدا من عند انفسہم۔ آج تک نبی سارے ہمارے خاندان میں، برادری میں آئے، یہ برادری کے علاوہ دوسری برادری میں نبی کیسے آ گئے؟ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے، یہ بنی اسماعیل میں نبوت کیسے چلی گئی؟ اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالف ہو گئے، اور تاریخ کی، قرآن کی زبان میں، احادیث مبارکہ کی زبان میں ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ریاست مدینہ کا قیام فرمایا، اور ریاست مدینہ میں تمام وہ لوگ جو اس بات کے امیدوار تھے کہ ہمیں کوئی سرداری ملے گی، جیسے عبداللہ بن ابی، ابو عامر خزرجی، یا کوئی امید رکھتا تھا کہ شاید حکومت ہمارے قبضے میں آ جائے، جب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے حالات کا مشاہدہ کیا، حالات کا اندازہ کیا، تو مایوس ہو گئے۔ جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں ہیں، یہ سرداری آپ ہی کے لیے ہے۔ ایک صحابی ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے آئے، کافروں نے بھیجا کہ جاؤ حالات کی خبر لے کر آؤ، ماحول دیکھ کر آؤ، صحابہ کرام کے بارے میں یہ اندازہ کر کے آؤ کہ حضور کے ماننے والے حضور کو چاہتے کتنا ہیں۔ عروہ بن مسعود دیکھنے کے لیے آ گئے، وہی عروہ بن مسعود جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اگر دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کو دیکھنا ہو تو عروہ بن مسعود کو دیکھو۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے آئے تو کیا منظر دیکھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بلال حبشی کی طرف دیکھا، وہ اٹھے، کہا کچھ نہیں، صرف نگاہوں میں اشارہ سمجھ گئے، وہ اٹھے اور جا کر اذان پکارنا شروع کر دی،
انس بن مالک کو دیکھا، بھاگے چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کا مشکیزہ لے آئے وضو کرنے کے لیے۔ ابو ہریرہ کو دیکھا، اٹھے گئے، بھاگے گئے، جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسواک لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک فرمائی، وضو کرنے لگے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک دھوتے ہیں، ایک پانی کا قطرہ بھی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ کوئی اپنے برتن آگے کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ آگے کر رہا ہے، کوئی اپنی چادریں آگے بچھا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک دھویا، سب نے اپنے برتن آگے کر دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی فرمائی، سب نے آگے اپنے کپڑے کر دیے۔ ایک صحابی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بوڑھے ہو گئے تھے، 95 برس کی عمر ہو گئی، مگر چہرہ بالکل جوانوں کی طرح ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ابو محذورہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ جوانوں کی طرح ہے، 16 سال 17 سال کی طرح لگتا ہے، اور جسم بوڑھا ہو چکا ہے، ہاتھوں پہ جھرلیاں پڑ گئیں، پاؤں پہ بڑھاپا نظر آ گیا، سارا جسم بوڑھا ہو چکا ہے، مگر چہرہ جوانوں کی طرح کیوں ہے؟ فرماتے ہیں واقعہ یوں ہوا، میرے والد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مجھے ساتھ لے گئے، آپ وضو فرما رہے تھے، سلام عرض کی اور میں بھی جا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کرنے کے لیے پانی لیا اور کلی میرے چہرے پہ کر دی۔ خدا کی قسم اس کلی کی برکت ہے کہ آج تک چہرہ جوان ہے۔ عروہ بن مسعود نے دیکھا صحابہ کرام ایک قطرہ پانی کا زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں دھوتے ہیں، ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا۔ تمام صحابہ کرام کی یہ منظر، یہ کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھا، صفیں سیدھی ہو گئی، نماز ادا کرنے لگے۔ حضور رکوع میں جاتے ہیں، ساری امت رکوع میں جاتی ہے، حضور سجدے میں جاتے ہیں، ساری امت سجدے میں جاتی ہے۔ اس طرح نماز ادا کی۔ عروہ بن مسعود واپس گئے، کافر جمع ہو گئے، بتلاؤ ہمیں کیا خبر ہے؟ فرمانے لگے تم ان سے کبھی جیت نہیں سکتے، خدا کی قسم جو جانثار ان کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ ان کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ کہنے لگے میں نے بادشاہوں کو دیکھا، وزیروں کو دیکھا، امیروں کو دیکھا، اللہ کی قسم کبھی کسی کے دل میں اتنی چاہت اور قدر اور محبت نہیں دیکھی جتنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے جانثاروں کے دل میں ہے۔ تو یہ سمجھ گئے تھے مدینہ والے جب تک حضور ہیں سرداری آپ ہی کے پاس ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے امن کے لیے، اطمینان کے لیے، تاکہ مسلمان مکہ کے ظلم و ستم سے بچ کر مدینہ میں آ کر عبادت کر سکیں، ریاضت کر سکیں، اللہ کے اوامر اور احکامات کو پورا کر سکیں، اس لیے مدینہ میں ہجرت فرمائی۔ لیکن کافر ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑتا، کافر ہے کہ اپنے انجام کی طرف لپکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی، کافروں نے، منافقوں نے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، صحابہ سے جنگ کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا تم بھی تیاری کرو۔ اب صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، سارا کچھ تو مکہ میں چھوڑ آئے تھے، اپنا گھر بھی، کھیتی باڑی بھی، اپنا ساز و سامان بھی، اپنی دولت بھی، اپنی تجارت بھی، ہر چیز مکہ میں چھوڑ دی اور خالی ہاتھ مکہ سے نکل آئے۔ پیچھے کافروں نے صحابہ کرام کے سامان کو نیلام کر دیا، بولیاں لگانا شروع کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس حال میں بھی ہو کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرو،
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تیاری کرنا اپنی ہمت کے مطابق تمہارا کام ہے، تمہارے روب اور دبدبے کو کافروں کے دلوں میں بٹھانا یہ آسمان والے کا کام ہے۔ تم تیاری کرو۔ صحابہ کرام نے تیاری کی، وہ دن آ گیا جس دن روانگی ہونی تھی، اور مد مقابل 1000 فوج ہے کافروں کی، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، زیریں بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، کھانا پینا بھی وافر ہے، ڈھول ڈمکا بھی ہے، تمام آلات حرب و ضرب بھی ہیں، اور تمام عیش و آرام کا سامان بھی موجود ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیاری کرو۔ ابو بکر بھی آمادہ ہے، عمر بھی آمادہ ہے، عثمان بن عفان نے بھی تیاری پکڑ لی، علی المرتضیٰ بھی میدان جہاد میں اپنے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہو گیا، طلحہ اور زبیر بھی تیاری کرنے لگے، تمام صحابہ جمع ہو کر آ گئے، صرف 313 تعداد، صرف 313، اور مد مقابل 1000 ہیں، 3 گنا زیادہ تعداد ہے۔ کبھی کبھار میں حیران ہوتا ہوں، یہ وہی تعداد ہے جو آج یہ مقدار تعداد کی کہ مسلمان 313 ہے، کافر 1000 ہے، اگر آج کے ماحول کے مطابق دیکھا جائے تو تعداد وہی ہے جو آج اسرائیل کی ہے اور مجاہدین کی تعداد ہے۔ اسرائیل کے سپاہی اتنی ہی تعداد میں ہیں، 3 گنا زیادہ ہیں، اور مجاہدین اتنی ہی تعداد میں ہیں، 3 گنا ان سے کم ہیں، جس طرح غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے مدینہ میں نہیں، آؤ اپنے خیمے اٹھا کر چلو، آج ہم مدینہ سے باہر کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، کافروں نے وہ میدان جہاں پر غزوہ بدر ہوا تھا پہلے قبضہ کر لیا، اور وہ سرزمین جو پکی تھی اس کے اوپر کافروں کا قبضہ ہو گیا، بدر کے کنووں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، پانی بھی ان کو نہ ملے، اور جو ریگستان تھا، ریتلا علاقہ تھا، وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا۔ یعنی بدر کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں ایسی پکی زمین ہے جس پر پاؤں جم جاتا ہے، وہاں پانی کے کنویں بھی ہیں، مسافروں کو سیراب کرنے کے لیے انتظامات بھی ہیں، اور ایک وہ نشیبی علاقہ ہے جہاں پر ریگستان ہے، ریت ہی ریت ہے، پاؤں رکھو تو وہ پاؤں زمین میں دھنس جاتا تھا۔ کافر آئے اور انہوں نے اس علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا جو جیتنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے زیادہ موزوں ہوا کرتا ہے، پانیوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ کافر سب سے پہلے مسلمان کے رزق کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی شرارت اور اس کی دہشت گردی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کا کھانا اور پینا بند کرتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کانا دجال آئے گا تو اس وقت تمہارا کھانا پینا وہ بند کر دے گا، کافر کی عادت ہے۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے خدا کی قسم اس وقت پروردگار عالم کی اتنی مدد ہوگی، اتنی نصرت ہوگی، اتنی عنایت ہوگی، تم میں سے اگر کسی کو بھوک لگے سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، رب کعبہ کی قسم اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ تم میں سے اگر کوئی پیاسا ہو جائے، کسی کو پانی کی شدت مل جائے، کسی کی طبیعت میں پانی کی طلب ہو، پانی نہیں ملتا، کافروں نے بند کر دیا، کانا دجال نے بند کر دیا، خدا کی قسم ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے، رب کعبہ کی قسم پیاس ختم کر دی جائے گی۔
اللہ کی مدد بھی پھر ایسے ہی آتی ہے۔ کافروں نے پانی بند کرنے کے لیے کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا اور اچھی زمینوں پہ بھی قبضہ کر لیا۔ مسلمان جب آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کو دیکھا، ریگستان کو دیکھا، تو مسلمان تھوڑا سا گھبرا گئے۔ شروع میں گھبرا گئے کہ جنگی حکمت عملی کے تحت ہمارے تو ہارنے کے پورے سامان موجود ہیں، پانی بھی نہیں، زمین بھی ہمارے پاس نہیں، ریگستان ہے، بھلا ریگستان میں کیسے لڑائی ہو؟ ادھر تو ہم چل نہیں سکتے، بھاگیں گے کیسے؟ فرمایا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا خیمہ اس ٹیلے کے اوپر نصب کر دو۔ صحابہ کرام نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ابو بکر آؤ آج میرے ساتھ میدان جہاد میں جنگ شروع کرنے سے پہلے ذرا میں خدائے رب ذوالجلال سے ہم کلامی کر لوں۔ مسلمان کے پاس یہ ہتھیار ایسا ہے جو کسی کافر کے پاس نہیں، مسلمان کے پاس یہ ذریعہ ایسا ہے جو کسی کافر دنیا کی طاقت کے پاس نہیں، کہ جب مسلمان اللہ کے دربار میں یوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یوں جھولی پھیلاتا ہے، یوں نگاہ التماس بلند کرتا ہے، پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعد بن عبادہ پہرے دار بن گیا، علی المرتضی پہرے دار بن گیا، حضرت طلحہ اور زبیر محافظ بن گئے۔ میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اتنا لمبا قیام کیا، خدا کی قسم آج تک میں نے آپ کا اتنا لمبا قیام نہیں دیکھا۔ والسلام رکوع میں چلے گئے، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع بھی بڑا ہی لمبا کیا، سجدے میں چلے گئے، سجدہ بھی بڑا طویل کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر سجدے میں چلے گئے، وہ پہلے سجدے سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات پروردگار عالم کے سامنے جبین نیاز جھکائی، بار بار سجدے میں جا رہے ہیں، بار بار رکوع میں جا رہے ہیں، بار بار قیام میں کھڑے ہو کر خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم کر لی، آخر میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت والی نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ نبوت والے معصوم ہاتھوں کو اٹھا لیا، نبوت والی جھولی کو پھیلا لیا۔ جناب مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے زارو قطار موتیوں کی طرح آنسو جاری ہے، زبان نبوت سے ایک جملہ نکلا، فرمانے لگے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد ابدا۔ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، اللہ یہ 313 کو دیکھ، اللہ یہ 313 کی مختصر جمعیت کو دیکھ، اللہ ان میں سے سب کے پاس تلواریں بھی نہیں، سب کے پاس زیریں بھی نہیں، سب کے پاس خود بھی نہیں، اللہ سب کے پاس سواریاں بھی نہیں، اللہ سب کے پاس کھانا بھی نہیں، کوئی 2 دن کا بھوکا ہے، کوئی تو 3 دن کی فاقہ مستی میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی صبح سے پیاسا ہے، اے پروردگار عالم میرے بس میں اتنا تھا کہ میں ان لوگوں کو تیرے راستے میں لے آؤں، تیرے میدان میں لے آؤں، آگے ان کو کامیاب کرنا تیرا کام ہے۔ فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد ابدا۔ اللہ مجھے تو اتنا معلوم ہے اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھے، یا رسول اللہ بس کیجئے، مجھے یقین ہے اس بات کا پروردگار عالم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہوگا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے بڑے عجیب تھے۔ آج یہی جملے پروردگار عالم کے دربار میں کام آئیں گے۔ اللہ، اگر آج اسرائیل نے حماس کو، مجاہدین کو نیست و نابود کر دیا، خدا کی قسم دنیا میں کوئی اسلامی سلطنت باقی نہیں رہے گی۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کلمات فرمائے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد ابدا۔ اللہ، یہ مٹھی پر جماعت کو لانا یہ میری محنت ہے، اس کو قبول فرما، آگے تیرا کام شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک میرا کام ختم ہے، آگے تیری ذمہ داری ہے۔ پروردگار عالم کو اس دعا کی بدولت جوش آ گیا، اس کی رحمت کا سمندر امڈنے لگا، رحمت کو جوش آ گیا۔ سب سے پہلے بادلوں کو حکم دیا، جاؤ جلدی سے اصحاب بدر کے اوپر ایسی بارش برساؤ، ان کے ریگستان پکی زمین بنا دو اور ان کی پکی زمین کو دلدل بنا کے آؤ۔ یہ پہلی مدد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ نے بادلوں کو بھیجا، بادل اتنا برسے صبح تک برستے ہی رہے، یہاں تک کہ جو ریگستان تھا وہ پکی زمین بن گئی، اور جو جہاں ٹیلے تھے ان میں پانی پینے کے لیے بھی جمع ہو گیا، صاف آسمانی پانی۔ اور جو کافروں نے زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا وہ ساری دلدل بن گئی، اب ان کے پاؤں پھسل رہے۔ یہ پہلی مدد پروردگار عالم کی طرف سے آئی۔ ہم انشاءاللہ جب یہ دعاؤں میں مصروف ہوں گے نا، امت مسلمہ اس طرح کی والہانہ دعا میں مصروف ہوگی تو اللہ کی مدد آنکھوں سے نظر آئے گی۔ صبح میدان بدر لگنا ہے، کافروں اور مسلمانوں کی فوجوں نے آمنے سامنے آنا ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ کافر اپنے تکبر میں، غرور میں، اکڑ میں پھر رہا ہے، ہماری تعداد بھی زیادہ، ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ، اور مسلمان ہیں کہ تلواروں کے اوپر بھی کپڑے لپیٹے ہوئے، چیتڑے لپیٹے ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا انتظار ہے، آپ تشریف لائیں تو جنگ کا آغاز کیا جائے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور خیمہ مبارک سے باہر نکالا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی مٹھی پر جماعت کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ آج اس کی مدد کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے جبریل امین آ گئے، وحی نازل ہو گئی، فرمایا اے میرے نبی، آج میں 5000 فرشتوں کو جبریل امین کی معیت میں تیرے مٹھی پر جماعت صحابہ کرام کی مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ 5000 فرشتے جبریل کی معیت۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، مجھے خبر پہنچی، ایک بچہ ملبے کے نیچے دبا ہوا تھا، فلسطین میں، غزہ میں، ملبے کے نیچے، اس کو نکالا۔ بچہ ہے، معصوم ہے، 14-15 سال کا بچہ، اس کو پتہ نہیں جھوٹ کیسے بولتے ہیں۔ وہ بچہ کہنے لگا، خدا کی قسم میں ملبے کے نیچے تھا، ایک فرشتہ آیا اور اس نے روشنی کی اور مجھے کہا تسلی رکھو، ان قریب اللہ تمہیں فتح دیں گے اور امام مہدی کا لشکر بھی پہنچنے والا ہے۔ اس بات کا اس بچے کو کیا علم؟ مطلب یہ جو بتلا رہا ہے وہ سچ ہوگا، یقیناً اس نے دیکھا ہوگا۔ فرمایا پروردگار عالم نے، اے میرے نبی مطمئن ہو جائیے، یہ ہماری دوسری مدد ہے، جنگ شروع ہونے کی دیر ہے، ہم 5000 فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ادھر جنگ کا آغاز ہوا،
تلواریں نیام سے نکل آئیں، تمام زیریں بھی پہن لیں، کافروں نے بھی حملہ کر دیا، مسلمان بھی ٹوٹ پڑے۔ اس گمسان کی جنگ میں ہمیں نیند کا غلبہ آنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا زیادہ غلبہ نیند کا، اتنا زیادہ غلبہ غنودگی کا، تلواریں ہمارے ہاتھوں سے گر گر کر زمین پہ جا رہی تھیں اور ہم اپنے آپ کو ہوش دلا دلا کر ان کو پکڑ رہے تھے۔ اس نیند کے غلبے میں چند لمحوں میں ہم نے دیکھا ایک کالے رنگ کی چادر نے صحابہ کرام کو ڈھانپ لیا۔ آپ فرماتے ہیں چند منٹ یہ غلبہ رہا۔ میدان جہاد میں بھلا کوئی سوتا ہے؟ کسی کو نیند آتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں صحابہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی نیند کر رہے ہیں، غنودگی میں ساتھ لڑ رہے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور سو رہے ہیں۔ یہ عجیب منظر تھا، عجیب کیفیت تھی۔ چند لمحوں کی لڑائی کے بعد نظر کیا آیا کہ کافر دم دبا کے بھاگنے لگے ہیں اور 70 کافر قید ہو چکے ہیں، 70 کافروں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی آواز آئی، آپ نے فرمایا مسلمانوں پیچھا کرو ان کا، ان کو بھاگنے نہیں دینا۔ حضرت طلحہ اور زبیر آگے بڑھے، رسیاں لے کر، سنگلیاں لے کر تمام کافروں کو پکڑ لیا۔ 70 کافر سڑگنے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ ابو جہل بھی ان میں تھا۔ ابو جہل مکے کا سب سے بڑا سردار ہے، اللہ نے ان کو مدینے کے سب سے چھوٹے بچوں سے مروایا۔ اللہ متکبر کا پھر یہ انجام کیا کرتے ہیں، سب سے بڑا سردار ہے اور سب سے چھوٹے بچوں سے مروایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے دائیں جانب دیکھا معاذ کھڑا ہے، بائیں جانب دیکھا معوذ کھڑا ہے، یہ بھی بچہ ہے یہ بھی بچہ ہے۔ دل میں خیال آیا میدان جہاد میں تو میرے دونوں بازو کمزور ہیں، مجھ پر حملہ ہو گیا تو یہ بچہ بھی کیا کرے گا؟ فرمایا ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں تو یہ معاذ کون ہی مارتا ہے؟ چچا ابو جہل کون ہے ذرا مجھے دکھانا۔ اتنے میں یہ معوذ کہتا ہے چچا ذرا ابو جہل ہم نے سنا وہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے، ہمیں دکھانا۔ آپ نے فرمایا بیٹو ٹھہرو، جب وہ آئے گا تو میں دکھا دوں گا۔ اتنے میں ابو جہل اکڑتا ہوا سامنے سے گزرا۔ میں نے کہا بچوں یہ ہے ابو جہل دشمن رسول خدا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بس یہ کہنا تھا، وہ عقاب کی طرح نکلے، بانس کی طرح جھپٹے اور ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پہ وار کیا، دوسرے نے ابو جہل کے بازو پہ وار کیا اور پھر گھوڑے پر وار کیا اور ابو جہل کو نیچے گرا دیا۔ ابو جہل تڑپنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا یہ مرنے لگا ہے، کیوں نہ یہ اعزاز میں حاصل کروں۔ فرمایا چھلانگ لگائی، میں ابو جہل کے سینے پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا اچھا بتلاؤ آخری وقت ہے، کوئی بات، کوئی آخری وقت میں کوئی بات بتلاؤ۔ فرماتے میرے دل میں تھا شاید ایمان کا کلمہ پڑھ لے، مگر وہ کہتا ہے اے عبداللہ آخری وقت میں تو مجھے قتل کرنے لگا ہے، میری بات اپنے پیغمبر کو دے دینا کہ جتنی نفرت مجھے میرے دل میں پہلے تھی تمہارے بارے میں آج اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گلا کھاٹا۔ فرمایا موسیٰ کا فرعون بھی اتنا بڑا سخت نہیں تھا، اتنا ظالم اور متکبر نہیں تھا جتنا میرا فرعون ابو جہل متکبر تھا۔ تو اس بڑے سردار کو بچوں سے مروایا، یہ کمال قدرت ہے اللہ کی۔ جو اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے وہ یہ بھی طاقت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے سپر پاور اسرائیل کو، امریکہ کو افغانستان کے طالبان سے مروا دے، وہ یہ بھی رکھ سکتا ہے کہ اسرائیل جیسی سپر پاور کو چند مجاہدین سے ختم کروا دے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔
جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ کا خاتمہ ہوا، 70 قید ہوئے، 70 مرے پڑے ہیں، باقی دم دبا کے بھاگ چکے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھو ذرا زخمیوں کو دیکھو، جو مر چکے ہیں ان کو دیکھو، ان کے زخموں کی حالت کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم نے دیکھا تو ان 70 میں سے صرف 9 ایسے تھے جن کے زخم ہرے بھرے تھے اور ان کے خون رس رہا تھا، اور باقی 61 ایسے تھے جن کے زخم جل کے کوئلہ ہو چکے تھے، جل کے راکھ ہو چکے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے 9 ایسے ہیں جن کے زخموں سے خون رس رہا ہے، باقی کے زخم جو ہیں وہ جل کے راکھ ہو چکے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم جن کے زخموں سے خون رس رہا ہے ان کو تم نے مارا ہے، اور جن کے زخم جل چکے ہیں ان کو فرشتوں نے مارا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ 5000 فرشتوں کو لے کر، اور لڑنا کیسے ہے؟ فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کافروں کی گردنوں کو بھی مارنا ہے اور ان کافروں کے ہر جوڑ کے اوپر چوٹ لگانی ہے۔ یہ فرشتوں کو ہدایات پروردگار عالم دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس جنگ میں اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے مشن کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو فتح اور کامیابی نصیب فرمائی۔ اس ایک دعا کی برکت سے جو اللہ کے نبی نے اپنے خیمے کے اندر پروردگار عالم سے مانگی تھی، اللہ نے اس کو فتح میں بدل دیا۔ آج بھی امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کی کمی ہے۔ اگر امت مسلمہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے تو اللہ ابابیلوں سے ابرہا کو مروا سکتا ہے، تو مجاہدین سے اسرائیل کو کیوں نہیں مروا سکتا؟ صرف مانگنے کی کمی ہے، اور نبیوں نے امتیوں کو صرف مانگنا ہی سکھایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، ساری قوم مخالف ہے، اکیلا توحید والا ہے، ہزاروں لاکھوں کے مقابلے میں صرف 70 آدمی ماننے والے ہیں، مگر پروردگار عالم سے دعا مانگ لی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میری مدد فرما۔ اور اللہ نے کیسے مدد فرمائی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کشتی تیار کرو، لوگ ہنس رہے ہیں، بلا خشکی پہ کشتی کیسے چلے گی؟ جب تیار ہو گئی تو اللہ نے پھر چلانے کے لیے پانی بھی بھیج دیا، ساری دنیا کو پانی کے ذریعے غرق کر دیا، اور حضرت نوح کو اس دعا کی برکت سے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنا علاقہ بھی چھوڑا، اپنا گھر بار بھی چھوڑا، ماں بھی چھوڑی، باپ بھی چھوڑا، بہن بھائی بھی چھوڑے، ارض مدین میں چلے گئے، ایک کنویں کے پاس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے۔ اللہ کا نبی ہے، دھیان صرف اللہ پہ ہے۔ مومن جو ہوتا ہے نا بغیر اسلحے کے بھی لڑ پڑتا ہے۔ کافر کو سامان کے اوپر بھروسہ ہے، مگر مومن کو ایمان کے اوپر بھروسہ ہے۔ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور زبان مبارک سے گویا ہوئے اللہ آج اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کی حالت دیکھ، تن چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں، جسم میں پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی موجود نہیں، آج پیاس بجھانے کے لیے پانی بھی موجود نہیں، رات گزارنے کے لیے تنہائی میں بیٹھنے کے لیے کوئی سایہ بھی موجود نہیں، کوئی چھت موجود نہیں، آج دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے کوئی سایہ موجود نہیں، آج اپنے دل کی دکھ کو سنانے کے لیے کوئی ہم سفر موجود نہیں، آج تنہا تیرے دربار میں بیٹھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔
اللہ یہ بے آسرا پیغمبر، یہ بے سہارا پیغمبر، یہ وہ موسیٰ کلیم اللہ جس کو تو نے نبوت عطا کی، جس کو تو نے رسالت عطا کی، اولی العزم پیغمبر بنایا، آج اس کے آگے پیچھے تیرے سوا کچھ نہیں۔ اور وہاں پر بھی زبان سے اللہ کو خوبصورت الفاظ میں پکارا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ آج جو بھی خیر تیری طرف سے نازل ہو میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو بھیج دیا، جاؤ ایک مسافر پڑا ہے اس کو گھر لے کر آؤ۔ آج میں شعیب اپنے نبی کو، موسیٰ اپنے نبی کے لیے سہارا بناؤں، اس لیے کہ موسیٰ نے مانگا اتنے زوردار طریقے سے ہے، میں منع نہیں کر سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں پہنچے، نبوت بھی مل گئی، رسالت بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، اولاد بھی مل گئی، چھت بھی مل گئی، کوہ طور پہ ہم کلامی بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی۔ آج موسیٰ کلیم اللہ جو نہتے نکلے تھے وہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ مصر میں واپس آ رہے ہیں۔ اس بات سے مت گھبرائیں کہ حماس کے علاقوں کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، فلسطین غزہ تباہ ہو چکا ہے، اس کی عمارتیں ختم ہو چکی ہیں، اس بات سے مت گھبرائیں۔ یہ کافر عمارتوں کو ہی تو ڈھا سکتا ہے، یہ ایمان کو ختم نہیں کر سکتا، یہ جہادی محنت اور قوت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح امریکہ نے بھی کئی ہزاروں بم گرا دیے، مگر افغانستان والے آج بھی ایمان سے سینہ لبریز کیے ہوئے دنیا میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ وہاں پہ بھی مجاہدین کو غلبہ نصیب فرمائیں گے، مگر دھیان اللہ کی طرف ہو۔ غزوہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا آ گئی، مسلمانوں کے پاس جمع ہو کر ڈرانے لگی، جس طرح آج کیفیت ہے نا، ڈرانے لگے اگر ان کا ساتھ دیا ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ برطانیہ کہتا ہے، فرانس کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے، جرمن کہتا ہے اے مسلمان حکمرانوں تم سے اچھے تو روس والے ہیں، چائنا والے ہیں، وہ ان کافروں کی پرواہ کیے بغیر اللہ نے ان کو مددگار بنا دیا، اور تم اتنی دولت والے ہو کر بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، مگر دلوں میں نفاق لیے پھرتے ہیں حکمران کہ آج کافر ان کی مدد کے لیے آ چکا ہے، مگر مسلمان حکمران ان کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں غزوہ احزاب میں سارے کافر جمع ہو گئے، مسلمانوں کو ڈرانے لگے ڈر جاؤ ورنہ یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، اور حیرانگی والی بات ہے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف 9 جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کافروں کے 9 لشکر تیار ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ آج مجاہدین کے خلاف بھی 9 ملک اٹھے ہیں، ڈرا رہے ہیں تمہیں کہ یہ اگر تم نے ان کی نہ مانی تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ مسلمانوں کی تعریف فرماتے ہیں، فرمایا جب انہوں نے ڈرایا نا تو آگے سے مسلمانوں نے کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ انہوں نے کہا مسلمانوں نے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، بہترین کارساز ہے، ہم ڈرنے والے نہیں، نہ کسی کے بارود سے نہ کسی کی گولی سے، ہم ڈرنے والے نہیں۔ ہاں ہمیں اگر ڈر لگتا ہے تو صرف خدا کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی اندھیر اور آخرت بھی اندھیر، صرف اس بات سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دنیا میں ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ اسی لیے کافر ہمیشہ کمر پہ گولی کھاتا ہے اور مسلمان ہمیشہ سینے پہ گولی کھاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے معجزات دکھا رہے ہیں۔ کافروں کے پاس وہ ختم ہو چکے ہیں، مردہ خانے ختم ہو چکے ہیں،
اسرائیل کے پاس لاشیں رکھنے کے لیے مردہ خانے ختم ہو چکے ہیں اور ان کے کافر گواہی دے رہے ہیں، ایک دن کے بعد ہمارے سپاہی کے جسم سے تعفن اور بدبو پھیلتی ہے، جبکہ مجاہد کو 15 دن گزر گئے ہیں، آج بھی اس کے قریب جاتے ہیں تو کستوری کی خوشبو اٹھتی ہے۔ کیا یہ اللہ کا معجزہ نہیں، اللہ کی مدد نہیں؟ اور یہ گواہی ہم نہیں، کافر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نکلوا رہے ہیں، ان حکمرانوں کو شرم دلانے کے لیے، آر دلانے کے لیے کہ ابھی بھی اپنے آپ کا اپنا قبلہ درست کر لو، ورنہ خدا کی لاٹھی ایسی آئے گی تم سے حکومتیں چھین کر ایسے لوگوں کو کرسیوں کے اوپر بٹھائے گی جو ایمان کے اوپر قربانی دینے والے۔ فرمایا مسلمانوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ فرماتے ہیں اس جواب کے بدلے میں اللہ نے کیا انعام دیا؟ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، کافر کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکے۔ آج بھی کافر کسی مجاہد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں اگر وہ مار رہا ہے تو معصوموں کو مار رہا ہے، ثابت کر رہا ہے دنیا کا ظالم اور دہشت گرد کافر ہوا کرتا ہے، مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ صرف مانگنے کی کمی ہے۔ مسلمانوں اٹھو، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے ان کی مدد کے لیے اپیل کرنا شروع کر دو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ ہمارے اور فلسطین کے درمیان میں بہت لمبا سفر ہے، اگر ہم وہ سفر کرنا شروع کریں کئی دن گزر جائیں گے۔ ہمارے اور فلسطین کے درمیان میں بڑا لمبا سفر ہے، مگر ہماری پیشانی اور زمین کے درمیان میں کوئی سفر نہیں۔ خدا کی قسم ہمارے ہاتھوں اور اللہ کے دربار کے درمیان میں کوئی سفر نہیں۔ جو سفر نہیں اس کو طے کر لیں، ہر مسلمان ہم میں سے ہر کوئی حصہ ڈالے ان کی فتح میں، ایک سجدہ ان کی فتح کے لیے ضرور کیا کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں جائیں، زمین نیاز زمین پر جھکائیں اور اللہ سے مانگے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے زندہ اور قائم رکھنے والے تیری رحمت سے ہم استغاثہ کرتے ہیں، ہمارے مجاہدین بھائیوں کی مدد فرما۔ ہر بندہ ایک سجدہ روزانہ ان کی مدد کے لیے کیا کرے۔ یہ ہم اللہ سے مانگیں گے نا تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کایا ضرور پلٹے گی، اسلام کو، مسلمانوں کو، مجاہدین کو ضرور فتح ملے گی۔ اور یہ اسرائیلی، یہ امریکہ، یہ دہشت گرد اور یہ ظالم جابر، یہ آج کی دنیا کے فرعون ہمارے سجدوں کی برکت سے نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے جو مسلمان سجدے میں جا کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے بھائی یہ ارادہ کرو اس بات کا، روزانہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے تو ایک سجدہ اللہ کے دربار میں فلسطین کی مدد کے لیے ضرور کیا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب کو توفیق سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔